الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاری. حاضرین گرامی قدر، آج کی اس دینی اور علمی مجلس میں جس حوالے سے مجھے گفتگو کرنی ہے وہ ہے اخلاص اور ریا سے متعلق بعض اہم باتیں. حاضرین، اخلاص کیا ہے؟ اخلاص اصل میں آپ کے ارادے کا نام ہے. کسی کام کے لیے جب آپ سوچتے ہیں، ارادہ بناتے ہیں، خیال پیدا ہوتا ہے، تو جو آپ ارادہ بناتے ہیں وہ ارادہ آپ کا ہے کیا؟ کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی امر کے لیے اگر وہ ارادہ جو آپ کر رہے ہیں اور جو آپ ظاہر کر رہے ہیں، تو ارادہ اور ظاہری کام اگر دونوں ایک ہیں تو یہی اخلاص ہے. یعنی آپ اگر بظاہر کوئی عمل کر رہے ہیں، بظاہر اگر آپ کسی سے اچھی گفتگو کر رہے ہیں مثلا، تو آپ کے دل میں بھی اچھا ہی ہو، تب یہ اخلاص ہے. اور اگر آپ کسی سے اچھی گفتگو کر رہے ہیں لیکن ارادے میں اچھا نہیں ہے تو وہی یہ ہے کہ اخلاص نہیں ہے. یا مطلب عوام کی بھاشا میں، عام لوگوں کی زبان میں اخلاص کو میں نے سمجھایا. شریعت کی اصطلاح میں اخلاص کا مطلب ہے کہ جب کوئی بھی کام کریں آپ تو اس میں ارادہ اور مقصد اللہ کی رضا ہو. کام کچھ بھی ہو، یعنی اچھے کام، ان تمام کاموں میں سے ہر کام کے پیچھے جو مقصد ہو وہ اللہ کی رضا ہو، تب یہ اخلاص ہے. اور اگر
اس کے پیچھے جو مقصد ہے، جو ارادہ ہے، جو نیت ہے، کچھ اور ہے، یا اسی کے ساتھ کوئی دوسری چیزیں شامل ہیں، تب یہ اخلاص نہیں ہے، تب یہ اخلاص کے منافی ہے۔ یہ شریعت میں اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ دراصل اسی پر ایمان کی بنیاد ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے انسان کا ارادہ اور ایک ہے انسان کا عمل۔ دونوں کے بارے میں شریعت نے بتا دیا ہے کہ بھئی جو ارادہ ہے وہ ارادہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، اور جو عمل ہے وہ عمل بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ فرض کر لیجئے ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں اور وغیرہ جو سارے کام ہم کر رہے ہیں، یہ سارے اعمال اچھے ہیں۔ اچھے ہی نہیں، اللہ کی طرف سے یہ 5 وقت کی نمازیں تو فرض ہیں، روزے فرض ہیں، لیکن اگر ان اعمال کے پیچھے جو ارادہ کام کرے وہ اللہ کی رضا کے بجائے کچھ اور ہو، اللہ کو خوش کرنے کے بجائے کچھ اور ہو۔ مان لیجئے کوئی نماز ہم نے صرف اور صرف اس لیے پڑھی کہ وہاں پر ہمارا کوئی دنیا کا فائدہ مقصود ہے، وہاں مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ ناراض ہوگا، ایسی کوئی فکر نہیں ہے، ایسا کوئی خیال بالکل نہیں ہے۔ مان لیجئے جس سے آپ کو فائدہ ہو وہ نمازی آدمی ہے، اب آپ کو اندیشہ ہے کہ اذان ہو گئی ہے، جماعت کھڑی ہے، اگر میں باہر بیٹھا رہوں گا تو آدمی اچھا اثر نہیں لے گا، اور میرا جو کام ہونا ہے اس کا جو مزاج ہے، اس مزاج کے اعتبار سے میرے تعلق سے اس کے دل میں غبار آ جائے گا، تو ہو سکتا ہے میرا کام متاثر ہو جائے، اس لیے لاؤ نماز پڑھ لوں۔ اور شروع سے آخر تک آپ کی وہی نیت رہی، نیت بدلی بھی نہیں ٹوٹل، تو یہ اخلاص کے خلاف۔ اب یہ جو نماز آپ کی ہے، یہ نماز آپ کی اللہ کے ہاں کوئی وقات نہیں رکھتی ہے، یہ آپ کی محنت ہے اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، نماز اور صلاۃ ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ میں نے بطور مثال سمجھایا کہ اخلاص مثلاً کیا۔ تو یہ تو عمل صحیح ہے، آپ نماز پڑھ رہے تھے، مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، لیکن اس کے پیچھے جو ارادہ تھا وہ ارادہ ٹھیک نہیں تھا، اس لیے اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طریقے سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا ارادہ تو ٹھیک ہو لیکن عمل نہ ٹھیک ہو، یعنی آپ کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے، آپ کی نیت رسول سے محبت والی ہے، آپ کا جذبہ دین والا جذبہ ہے، لیکن آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ عمل قرآن حدیث کے خلاف ہے، رسول کی سنت کے خلاف ہے، تو ایسی صورت میں آپ کا ارادہ تو قابل قدر ہے لیکن آپ کا جو عمل ہے وہ نہیں قبول ہوگا۔ ارادہ آپ کا ٹھیک ہے لیکن عمل آپ کا خراب ہے، تو دونوں صورتیں ہیں، عمل ٹھیک ہے، ارادہ خراب ہے، ارادہ ٹھیک ہے، عمل خراب ہے، تو دونوں چیزیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمارے یہاں 2 چیزیں ہیں، ایمان بھی ہونا چاہیے، اسلام بھی ہونا چاہیے۔ ایمان دراصل بنیادی طور پہ دل کے ارادوں سے تعلق رکھتا ہے، اور اسلام بنیادی طور پہ آپ کے ظاہری اعمال سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ اخلاص کو میں نے کچھ سادہ انداز میں آپ کو بتایا، اس کی اہمیت۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ تمام انبیاء کو، مطلب اس آیت کا ہے کہ تمام انبیاء کو
اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم فرمایا کہ دین کو اس کے لیے سب خالص کر کے رکھیں، عبادت کریں دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ یہ حکم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تمام انبیاء کو حضرت آدم سے لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب کو دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اخلاص ہے، یہ جو نیت ہے، یہ جو ارادہ ہے، یہ کتنا اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کو اس کا حکم فرمایا۔ اللہ کے رسول کی جو حدیث میں نے پڑھی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار، اعمال کی جو بنیاد ہے وہ نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر آدمی کے لیے وہ ہے جو اس نے ارادہ کیا۔ ہر آدمی کے لیے وہ ہے مَا نَوَىٰ، جو اس نے ارادہ کیا۔ اس کو یوں سمجھیے، مان لیجئے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب آپ جب نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو اس میں ایک نماز کے پیچھے آپ کے بہت سارے جذبات ہیں، بہت سارے ارادے ہیں، ایک صدقہ کے پیچھے آپ کے بہت سارے ارادے ہیں، بہت سارے خیالات ہیں۔ تو اس صدقہ کے پیچھے، اس نماز کے پیچھے جتنے ہی خیالات آپ کے ہوں گے اور جتنے ہی آپ کے ارادے زیادہ ہوں گے اور جتنے ہی آپ کی سوچ ہوگی، سب آپ کو ملے گا۔ ایک پہلو، اس کا اچھا پہلو یہ ہے کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کے لیے وہ ہے جو اس نے ارادہ کیا۔ 1 روپیہ آپ نے دیا، 1 روپے کے پیچھے جتنے ارادے ہیں وہ سب ارادے آپ کو مل جائیں گے، سارے ارادے۔ 1 روپے کے پیچھے کسی کا ارادہ 1 روپے کا ہے تو 1 روپیہ ملے گا، 1 روپے کے پیچھے ارادہ 2 روپے کا ہے تو 2 روپیہ ملے گا، اور 1 روپے کے پیچھے اگر ارادہ 1 کروڑ کا ہے تو 1 کروڑ ملے گا۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب جب روپیہ 1 ہو تو ارادہ 2 کا کیسے ہوگا؟ بھائی روپیہ جب 1 ہے تو ارادہ 2 روپے کا کیسے ہو سکتا ہے؟ 1 روپیہ ہوگا تو 1 ہی روپے کا ارادہ تو کریں گے، 2 روپے کیسے ارادہ کر سکتے ہیں؟ تو میں بتاتا ہوں کہ 1 روپے کے پیچھے جو ہے 2 روپے کا ارادہ کیسے ہوتا ہے۔ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے کم ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے پاس جو ہے 100 ہی روپیہ ہے اور ضرورتیں جو ہیں آپ کی 500 کی ہیں۔ بازار میں آپ آئے، اب آپ کو 1 روپیہ مسجد کا اعلان ہے یا کوئی ہے، آپ صحیح جانتے ہیں، مناسب جانتے ہیں کہ واقعی یہاں ضرورت ہے خرچ کی، اور آپ کا 1 روپیہ بھی اس میں سیٹ نہیں بیٹھ رہا ہے، اس میں سیٹ 1 روپیہ نہیں بیٹھ رہا ہے، 1 روپیہ بھی نکالنا نہیں سیٹ ہو رہا ہے۔ اور آپ نے کیا کیا؟ فرض کر لیجئے کہ آپ 1 پاؤ گوشت لینے والے تھے، آپ نے کیا کیا کہ دکان والے سے کہا بس آج 100 ہی گرام دے دو، 1 پاؤ کے بجائے آپ نے 200 گرام لے لیا کہ صرف 200 گرام دے دو، 50 گرام نہیں لیا آپ نے۔ اور اب دے کیسے رہے؟ 1 روپیہ کیسے آپ دے رہے ہیں؟ آپ کے پاس دینے کا نہیں سسٹم، لیکن جب آپ نے 1 پاؤ گوشت کو 200 گرام کر دیا، بھائی 200 گرام دے دے، اور 50 گرام کا پیسہ جو ہے بچا، وہ بچا کہ آپ نے ایڈجسٹ کیا اور اس کو آپ نے لے لیا کہ بھئی اب اتنا گوشت لینا تھا، کم سے کم لینا تھا اتنا، تو 50 گرام کا آپ نے لیا، اور دل میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسا کرتا یا کچھ ایسا سسٹم بنتا کہ اس میں 2 روپیہ اگر نکل پاتا کسی طرح سے تو میں 2 روپیہ دیتا، لیکن آپ نے بڑی کوشش کی مگر نکلا 1 روپیہ، نکلا 1 روپیہ۔ تو آپ دیکھیے وہ جو 1 روپیہ آپ دے رہے ہیں تو کتنا پلان بنانا پڑا، کیونکہ غریب آدمی ہے،
اب 100 ही रुपया है, जरूरत 500 की है, पैसा सेट ही नहीं हो रहा है, पांव ढाकते हैं तो सर खुलता है, सर ढाकते हैं तो पांव खुलता है, करें तो क्या करें। उसमें बड़ी मशक्कत से आपने किसी तरह 1 रुपया एडजस्ट किया है। तो ये जो मशक्कत के साथ एडजस्ट 1 रुपया किया और दिल में आ रहा है कि काश 2 रुपए की एडजस्टिंग हो जाती, तो ये 1 रुपया और मेरे पास गोल्डन नगर से निकला, 500 रुपया जेब में रख दिया। तो मैंने सोचा कि अब वो तो है ही, इधर एक सिक्का है, निकाल करके दे दिया, चले गया। तो वो जो दाएं तरफ हाथ मारा और निकला एक सिक्का और दे दिया और आंख बंद करके मैं चला गया, वो 1 रुपया और ये 1 रुपया जिसके बारे में आपने एडजस्ट किया, प्लान बनाया, कैसे सेट बनाऊं और काश ये होता तो 2 देता, ये 1 रुपया, दोनों रुपयों में हमारे यहां तो हो सकता है फर्क ना हो, लेकिन अल्लाह के यहां इसका बहुत फर्क है। तो अब वो जो मैंने कहा ना कि 1 रुपए के पीछे अगर 2 रुपए की नीयत है तो 2 रुपया मिलेगा। हुई कि नहीं 2 रुपए की नीयत? यहां रुपया 1 है, लेकिन उसके पीछे नीयत 2, 1, 2, 3, 4, 1 लाख, 1 करोड़ की भी नीयत हो सकती है, ऐसे जैसे मैंने बताया आपको। तो कहा व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा, हर आदमी के लिए वो है जो उसने इरादा किया। खैर का इरादा किया तो खैर है, शर का इरादा किया तो शर है, और उस खैर में भी इरादे के जितने अंदाज हैं वो सारे अंदाज आपको लिख दिए गए। फमन कानत, और मिसाल क्या दिया? मिसाल हिजरत की दिया। और हिजरत का जो मकाम और मर्तबा है अल्लाह के यहाँ, उसके रसूल के यहाँ, उसके बारे में कुछ सवाल ही नहीं करना है। मतलब जो मुहाजिर है मुहाजिर है, दूसरा मुहाजिर थोड़ी हो सकता है। जो अंसार है वो अंसार है, दूसरा अंसार नहीं हो सकता। मतलब उनके मुकाबले में खुद सहाबा में लोग उनके बराबर नहीं पहुंच सकते। यानी जो मुहाजिर सहाबा हैं उनके दर्जे के बराबर दूसरे सहाबा हैं ही नहीं। तो ये हिजरत का ये मकाम है। क्यों मकाम है हिजरत का? हिजरत का क्यों मकाम है? ये सिर्फ छोड़ना नहीं था भाई। एक बुढ़े बाप को वो जिस जमीन में रहा है, जिस घर में रहा है, उसको वहां से लेके बंबई आओ, या आप इस शहर से दूसरे शहर ले जाएं, आप यहाँ मालेगांव में रहते हैं, आपका बेटा कहीं किसी दूसरे स्टेट में हो, दूसरे सूबे में हो, तो आप जो ये जमीन है वो चाय खाने पे आप बैठते हो, फला डॉक्टर के यहाँ बैठते और फला से मिलते और फला सिख वाले के यहाँ बैठते, तो ये आप छोड़ के नहीं जाना चाहते और आपको जमता नहीं है। ये मामूली सी चीज जो है गवारा नहीं होती छोड़ना, वो हिजरत थी। हिजरत फल दरख्तों में लगा हुआ था, तोड़ने की प्लानिंग थी, घर की दीवार उठा दी थी, छत लगानी थी, छत लग गई थी घर की, जानवर घर के बंधे हुए थे खूंटों में, और घर का सामान सब दीवारों पे अलमारियों में टंगा और रखा हुआ है, फसलें खेतों में लगी हुई हैं, तिजारत के पैसे सिक्के घर में हैं, वो सारा सब ऐसे देख करके निगाह पलट लेना था। ये हिजरत थी। और सारे ताल्लुकात, अरे काफिर हुए तो क्या हुआ, चचा तो है, मामू तो है, भतीजा तो है, भांजा तो है, इन सारे लोगों को, इन सारे रिश्तों को एक झटके में नजर फेर लेना था। ये हिजरत है। इसकी मिसाल दिया कि इसमें भी अगर कुछ खलल है तो इसकी भी कोई वकात नहीं है। फमन कानत हिजरतहु इलल्लाहि व रसूलिही, तो जिसकी हिजरत अल्लाह और रसूल के लिए है तो
فہجرتہ الاللہ ورسولہ، تو واقعی اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے ہے۔ لیکن فرمایا ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا او امرأۃ ینکحھا، لیکن مان لو اگر کسی کی ہجرت دنیا کے کسی مقصد کے لیے ہو، کسی عورت سے شادی اس کا مقصد ہو، جو بھی ہو، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اس کے لیے ہے جس کے لیے اس نے کیا، بھلے چھوٹا سا، لیکن یہ چھوٹنا جس کے لیے ہے وہ ملے گا۔ اللہ کے لیے اگر نہیں ہے، اللہ کے دین کے لیے نہیں ہے، اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے نہیں ہے، تو وہ نہیں ملے گا۔ عمل تو ہے لیکن ارادہ نہیں ہے۔ میں نے جو مثال بتائی، میں نے اس لیے اس میں بہت سے پوائنٹ ہیں، لیکن میں نے اخلاص کے اس پوائنٹ کو اس لیے ابھارا کہ آپ ذرا سا میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھیں کہ اصل میں جو برکت آنی ہے وہ ارادوں سے آنی ہے۔ جو برکت آنی ہے جی وہ ارادوں سے آنی ہے۔ ہمارے دینے سے اور ہمارے کرنے سے برکت، ہمارے کرنے کے پیچھے جو ارادے ہیں نا، برکت وہاں سے آنی ہے۔ برکت وہاں سے آنی ہے۔ کیسے آنی ہے میں آگے مثال بتاتا ہوں، اس میں آپ سمجھ بھی جائیں گے۔ کتے کو ایک بدکار عورت نے پانی پلایا تو مشہور ہے کہ مغفرت ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ میں بھی باہر نکلوں درس دے کر اور کسی کتے کو پیاسا دیکھوں اور پانی پلا دوں، تو کیا یہ ضروری ہے کہ میری اس وجہ سے مغفرت ہو جائے؟ یا کیا کتے کو پانی اسی عورت نے پلایا تھا؟ اور بھی تو کتوں کو پانی پلانے والے بہت سے مل جائیں گے آپ کو، کتوں کو پلاتے ہیں، کتوں کو کھلاتے ہیں۔ ارے کتے کو تو بادام اور کیا اخروٹ بھی کھلاتے ہیں۔ کھلانے پلانے کی بات مت کریں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو کیا بات ہے یہاں؟ بدکار عورت نے پانی کتے کو پلایا، اس کی مغفرت ہو گئی، یہ اس کا عمل ہے، عمل ٹھیک ہے، بظاہر عمل کچھ بڑا بھی نہیں ہے، لیکن وہ عورت کی جو مغفرت ہوتی ہے کتے کو پانی پلانے سے، بدکار عورت کو، اس کے پیچھے وہی ہے جو میرا موضوع ہے، وہی جس کو ارادہ کہتے ہیں، اور جس کو میں نے 1 روپے کے پیچھے 1 کروڑ روپے کی نیت ابھی بتائی تھی کہ 1 روپے کے پیچھے 1 کروڑ کی نیت کیسی ہوتی ہے۔ 1 روپے کے پیچھے 1 کروڑ کی نیت کیسے ہوتی ہے؟ تو جیسے ہوتی ہے ویسے اس عورت کی مغفرت ہوتی ہے۔ کس کی؟ یہ بدکار عورت کی جس نے کتے کو پانی پلایا۔ جب اس نے اس کتے کو پانی پلایا تو اس کی کیا ضرورتیں تھیں؟ وہ کس لیے گزر رہی تھی وہاں سے؟ اس کو کتنی ایمرجنسی تھی یہ ہم کو نہیں پتا ہے۔ اس ایمرجنسی کی وجہ سے، اس ضرورت کی وجہ سے اس کے دل کی کیا کیفیت تھی یہ بھی ہم کو نہیں پتا ہے۔ اور اس نے ظاہر ہے اللہ کے لیے پلایا، تو اللہ کی محبت کی کیا کیا کیفیت تھی؟ اب محبتوں کے کتنے جھالر اس کے دل کے گھر میں لگے تھے، کتنے جھومر لگ گئے تھے یہ ہم کو نہیں پتا ہے۔ ارادہ جو تھا اللہ کی رضا کا، ارادہ جو تھا ثواب کو پا لینے کا، ارادہ جو تھا اس بری اور بدکار عورت کا جو پہلے تھی وہ پانی پلا کر کے اللہ سے حاصل کرنے کا، تو وہ جو ٹمپریچر تھا ارادے کا، وہ ٹمپریچر ہم نہیں جانتے، کیونکہ دنیا میں کوئی آلہ ایجاد نہیں ہوا ہے جو ہمارے ارادوں کے ٹمپریچر کو ناپے۔ وہ آلہ وہی میزان ہے، وہ آلہ وہی اللہ کا ترازو ہے۔ اللہ کا ترازو ہی وہ ترازو ہے جو ایک میلے بدن، میلے کپڑے،
फकीर मुहताज के दिल में कितनी खूबसूरती है, उसको वही तराजू तौल सकता है, दुनिया का कोई तराजू नहीं तौल सकता। तो अल्लाह के मीज़ान में जो इरादों की खबर रखता है, इरादों के टेम्परेचर की खबर रखता है, जज्बात के जावियों की खबर रखता है, कैफियत की खबर रखता है, कैसे सपने थे वो सारे सपनों की खबर रखता है, उसी ने तौल दिया उसको। उसके गुनाहों के मुकाबले में उसके उस अमल को नहीं, उसके उन जज्बात को जब तौला तो वो जज्बात भारी पड़ गए, मग़फ़िरत कर दी। और क्लियर समझना है अगर तो एक मिसाल और देता हूं। उस मिसाल देने से पहले एक बात जिक्र कर दूं कि भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की जो सोसाइटी थी और उस सोसाइटी में जिंदगी की जो तमाम बुनियादी जरूरतें थीं, जंगें पेश आईं, मस्जिदों का काम था, तालीम का काम था, लिखने पढ़ने का काम था, दावत व तबलीग का काम था, भूखे लोगों के पेट भरने का भी काम था। ये सारा काम था, ये सारा मामला था। तो क्या अल्लाह के रसूल की सोसाइटी में कुछ बड़े बड़े सेठ थे जो ये सारा सवाल लेते थे? अरे भाई चंद नाम है, ठीक है, लेकिन क्या वो चंद नाम, क्या वो चंद लोग इतनी बड़ी सोसाइटी को आर्थिक रूप से, माशी रूप से, फाइनेंशियल ढंग से संभाल सकते थे? नहीं हो सकता था। हुआ कैसे? वही जी मैं जो बताया ना, 1 रुपए के पीछे 1 करोड़ की नीयत, वही थी। वही नीयतें सबके पास थी। सारे सहाबा किराम के यहां वो नीयतें मौजूद थी। तो वो क्या होता था भाई, देखो वो रुपए डालते थे, वो 1 दीनार डालते थे, अल्लाह 100 दीनार की बरकतें डालता था। कुरान कहता है कि हम उसको बढ़ाते हैं, तुम जो देते हो हम उसको बढ़ाते हैं, उसको पालते और पोसते हैं, आखिरत में भी पालते हैं, दुनिया में भी पालते हैं, दुनिया में भी पालते हैं। अगर हमारे सबके इरादे नेक हों और किसी काम के लिए हम अमल कर रहे हों, पैसे कम हो, रुपए कम हो, बैकिंग कम हो, लेकिन इरादे 1 रुपए के पीछे वही करोड़ वाले इरादे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उस हर रुपए के पीछे वो करोड़ के जो इरादे हैं, उन्हीं इरादों की बरकतें लाके डाल देगा। और कैसे लाके डालता है अल्लाह, वो आज भी दुनिया में आदमी देख सकता है। कोई आदमी 50,000 कमा करके भी मुहताज होता है, खुश नहीं होता है। कोई आदमी 20,000 में खुश होता है। बरकतें अल्लाह किसको कैसी देता है भाई? उसके 50,000 को बीमारियों में निकाल दिया, उसके 50,000 को मुकदमों में निकाल दिया, उसके 50,000 को खसारों में निकाल दिया, और तुम्हारे 20,000 को तंदुरुस्ती दे के बचा दिया, मामलात के निपटारे से बचा दिया, कहीं कोई आसानी हो गई उस आसानी से बचा दिया। तो वो अल्लाह है, बरकतें वो देता है। हम कोई काम नहीं कर सकते, हम वो कर सकते हैं जो ताकत में है, हम वो कर सकते हैं जो हमारे इरादे में है। बरकतें देना और काम को अंजाम तक पहुंचाना अल्लाह का काम है। सहाबाए किराम ने अपने इरादे जमा किए थे और उन्हीं इरादों को अल्लाह तबारक व तआला ने उन इरादों के जरिया से उनके काम बना दिए थे। देखिए इरादे कैसे हो रहे हैं, मैं उसकी वही मिसाल दे देता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदे का ऐलान फरमाया। चंदे का जो ऐलान था वो बड़ा अहम मौका था। उस मौके पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करने की जरूरत थी। तो सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं,
फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, दीगर साहबे किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन हैं, अपने अपने हिसाब से सब लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ ला के जमा कर रहे हैं। तो हजरत फारूक आजम ने सोचा कि बड़ा अहम मौका है, बड़ी सख्त जरूरत है। अल्लाह के रसूल ने बहुत जोरदार तरीके से ऐलान भी फरमाया है, आज ये बहुत अच्छा एक मौका है कि आज मैं सिद्दीक अकबर से भी, मतलब सबसे ज्यादा आज मुझे देना है। इरादा क्या है भाई? सबसे ज्यादा देना है। इरादा यह है कि आज सबसे ज्यादा देना है। तो सबसे ज्यादा देने के लिए क्या किया? घर का सामान जमा किया, आधा इधर कर लिया, आधा उधर कर दिया। प्लेट दो थे, एक प्लेट ले लिया। मसलन कपड़े अगर कई थे तो कुछ कपड़े ले लिए, क्योंकि उस जमाने में वो बार्टर सिस्टम बोलते हैं, जैसे अब भी पहले भी चलता था कि गेहूं दो बर्फ लो। हाँ, मिठाई वाला मिठाई बेचने आया है तो चावल दे के मिठाई ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चलता है। तो पहले टोटल सिस्टम ही ज्यादातर बार्टर पे था कि हमारे यहाँ खजूर पैदा होता है तो हम तुमको खजूर देंगे, और इस खजूर के पीछे जो है तुम्हारे यहाँ गंदुम पैदा होता है, गेहूं पैदा होता है, तो इतना गेहूं दोगे। तो सामान के बदले सामान होता था, कपड़ा दोगे तो ये लोगे, बर्तन दोगे वगैरह, जैसी जिसकी कीमत। तो इस तरीके से घर का जो सामान है वो सारे सामान को आधा आधा अल्लाह के रसूल के दरबार में जमा करने के लिए रख रहे हैं और ले करके अल्लाह के रसूल के पास पहुंचे। तो अल्लाह के रसूल ने फारूक आजम से पूछा, सामान देख करके, सामान घर का जब जमा किया तो थोड़ा ज्यादा लगा होगा, और अल्लाह के रसूल के जो ज्यादा करीबी साथी थे उनके घर की कैफियत भी आप जानते थे कि किसके पास कितना मसला है। तो उनकी हैसियत अल्लाह के रसूल की नजर में और उस हिसाब से, हैसियत के हिसाब से सामान ज्यादा। तो अल्लाह के रसूल पूछ पड़े कि भाई उमर घर में भी कुछ छोड़ा है कि सब उठा लाया? तो अर्ज किया कि हुजूर आधा छोड़ दिया हूं घर में। और सोचा कि अब तो अल्लाह के रसूल कितने खुश होंगे, और इतना कहने के बाद मुतमईन हुए। दिल में जो जज्बात रहे होंगे वो अल्लाह को मालूम है कि कितनी खुशी हुई होगी। अल्लाह के रसूल पूछें क्या लाए तो कहूं आधा घर लेके आ गया। लेकिन उसी मजलिस में एक आदमी और है जिसके रुपए के पीछे करोड़ों के नहीं कायनात के इरादे होते थे। एक आदमी उस मजलिस में और है जिसके एक रुपए के पीछे 1 करोड़ के नहीं पूरी कायनात के इरादे होते थे। अल्लाह के रसूल ने उससे पूछा कि सिद्दीक कुछ लाए हो घर के लिए, बाल बच्चों के लिए क्या छोड़ा? कहा रसूल खुदा घर में अल्लाह रसूल का नाम छोड़ के आया। और वहां पे फारूक तड़पते हैं और फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम मैं सिद्दीक से आगे नहीं बढ़ सकता, सिद्दीक से आगे नहीं बढ़ सकता कि ये वो आदमी है जिसके 1 रुपए के पीछे सूरज और चांद की नीयतें होती हैं, सितारों की नीयतें होती हैं, कहकशाओं की नीयतें होती हैं, अशजारों अहजार दरियाओं की, पहाड़ों की, अल्लाह की कायनात के सारे जर्रों की नीयत होती है। कि सिद्दीक की नीयत तो ये थी कि उस घर में अगर दुनिया जहां का खजाना होता, अल्लाह के रसूल के ऐलान पे वो सारा खजाना उठा के ले आते। सामान थोड़ा था, फारूक का सामान ज्यादा था, उमर फारूक का सामान ज्यादा था, सिद्दीक अकबर का सामान कम था, लेकिन उस कम सामान के पीछे नीयतें ज्यादा थी। दोनों अच्छे हैं, दोनों बड़े हैं, लेकिन इस बड़े की बात ही कुछ अलग है। ये वो इरादे थे जी, यही वो नीयतें थीं जिनकी बरकतों से वो निजाम ऊपर चल रहा था।
आज अगर यही नीयतें हो जाएं, यही इरादे हो जाएं, ठीक है, हम गरीब उम्मत हैं, मुसलमान कम मालदार थे ही, सवाल इस बात का है। क्या फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुन करके जब बादशाह अपने दरबार में कांपता था, तो क्या उस जमाने में भी फारूक आजम के पास उनकी हुकूमत में उससे ज्यादा पैसा था? नहीं था, नहीं था। लेकिन क्या था? वो दिल था, वो इरादे थे। उसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने बरकतें दे के रखी थी। ईमान वालों के पास पैसे तो कभी ज्यादा नहीं थे, लेकिन सिस्टम जरूर था। सिस्टम, 1000 रुपए को आप सिस्टम से खर्च करेंगे, इरादे और नीयतें बना के खर्च करेंगे, उसका अंजाम, उसकी बरकत। और 1 करोड़ रुपया जहां तहां मार दिया, फेंक दिया, न कोई मंसूबा है, न कोई सिस्टम है, न कोई नीयत है, न कोई जज्बा है, न कोई इरादा है, न कोई फलने फूलने का सपना है, न कोई ख्वाब है, तो करोड़ों रुपए ऐसे बह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर कुछ रुपए हैं, लेकिन उन रुपयों के पीछे दिमाग काम कर रहे हैं, इरादे काम कर रहे हैं, जहन काम कर रहे हैं, ख्वाब हैं, सपने हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उन रुपयों की बरकत एक अलग ढंग से दिखाता है। यह समझने की बात है। बाकी इल्मी बातें, फिक़ही बातें, इखलास और रिया के बारे में तो बहुत सी हैं। समझने की बात यह थी मेरे दोस्तों, इखलास के दर्जे, अब यहां से आपको समझ में आया होगा कि जो इखलास के दर्जे होते हैं वो अलग अलग दर्जे हैं। मिसाल के तौर पे एक दर्जा देख लीजिए इखलास का। एक दर्जा तो ये है कि आप नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, सब कुछ ढंग से करते हैं, कोशिश ये होती है कि सब ठीक तरीके से हो, अच्छे तरीके से हो, आपका इरादा भी अच्छा है और आप उस पर अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन भी हैं, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जन्नत पाऊंगा। अच्छी बात है, ये भी इखलास का एक दर्जा है। आप कोशिश करते हैं कि कहीं गलती ना हो, ये भी इखलास का एक दर्जा है। लेकिन इखलास का एक दर्जा और है, मिसाल बहुत से दर्जे हैं। एक दर्जा कि आप सब कुछ करते हैं, सारी अच्छाई आपके पास है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदका, खैरात वगैरह वगैरह हुकूक, मियाँ बीवी के हुकूक, माँ बाप के हुकूक, भाइयों के हुकूक, पड़ोस, सब जो भी है, सब जितना ताकत है आप करते हैं। लेकिन आप कभी नमाज में किसी गलती से परेशान हो जाते हैं, कभी पड़ोसी के मामले में ऐसा लगने लगता है, लेकिन हो सकता है कि वो सही पे रहा हो, मैं गलत पे रहा हूं। अच्छा, वो बात जो मैं उससे कहा था, उसने तो कुछ नहीं कहा, मुस्कुराया, लेकिन बात तो कुछ अच्छी नहीं थी। ऐसा ना हो कि दिल में उसने गलत महसूस किया हो। तो ऐसी जगह जगह की थोड़ी थोड़ी बातें आपको याद आ रही हैं। कभी माँ बाप के हुकूक के बारे में कोई बात याद आती है, कभी पड़ोसी के हुकूक के मसले में आपको कोई बात याद आती है, कभी नमाज के मसले में आपको कोई बात याद आती है, कभी रोजे के बारे में आपको अपना कोई गुनाह याद आता है, और उसके बाद डरने लगते हैं। कर रहे हैं सब, फिर भी डर रहे हैं। क्या? कि खुदा ना खास्ता अगर कहीं इस पे पकड़ हो गई कि भाई ऐसे लोग भी तो थे ना कि वो जिंदगी भर नेकी किए और आखिर में खात्मा उनका बुराई पे हो गया, तो आप डरे। अच्छा, अल्लाह के रसूल के चचा तो थे, देखो कितना अच्छा किया और खात्मा ईमान पर नहीं हुआ। अच्छा, वो हदीस में है ना कि आदमी जिंदगी भर जन्नत वाला अमल करता है कि इतने ही दूर रह जाता है कि जहन्नम वाला काम कर लेता है। अच्छा, वो हदीस में है ना कि एक मुट्ठी में वो जहन्नम वालों के नाम थे, कहीं अच्छा क्या पता मेरा नाम कहीं उसमें हो गया तो आप डर जाते हैं, तो आप हर लम्हा डरते हैं, और डरते हैं तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पकड़ना नहीं। तो हर पल कैसे वो है ना साहबी की कि काश मैं चिड़िया होता, काश मैं कुछ ना होता तो कितना अच्छा होता। तो ये डर है, ये खौफ है। वो हजरत उमर फारूक की तरफ मंसूब है ना कि अगर ऐलान हुआ
کہ سارے لوگ جنت میں مگر ایک آدمی جہنم میں، تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرا نام ہو گیا تو یہ جو ڈر ہے نا، یہ بھی اخلاص کا ایک درجہ ہے کہ کر کے بھی ڈرنا، کرتے رہنا اور ڈرتے رہنا، یہ اخلاص کا ایک درجہ ہے۔ تو جتنے ہی ارادے آپ کے صاف ہوں گے اور جس قدر ارادوں کو آپ بنائیں گے، اچھا ارادہ کیا ہوتا؟ بنتا بگڑتا رہتا ہے۔ ہاں، ایک ہوتا کیا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھنے جا رہے، آپ کے ارادے میں کوئی تھوڑا دوسرا ارادہ آ گیا، آپ فوراً ڈرے اپنے دل سے، اللہ کی طرف توجہ لگائی، اللہ یہ دل ہے، یہ نفس ہے، اس میں شیطان بستا ہے، اس میں میرا شیطان والا نفس بستا ہے، اللہ اس کو برائی سے بچا، میرے ارادے کو ٹھیک کر، اور ارادے کو جھٹک کر کے آپ موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ارادہ اللہ کے لیے رہے، یہ بھی اخلاص ہے۔ ارادے بنتے بگڑتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بگڑنے نہ پائیں، بنتے رہیں، وہ بنتے رہیں، تو یہ اخلاص ہے۔ ریا اور اخلاص یہ دونوں بہت باریک چیزیں ہیں۔ اخلاص کے جو منافی ہے، اخلاص کے جو اپوزٹ ہے، وہ ریا ہے۔ ریا کے بہت سارے پوشیدہ مقامات ہوتے ہیں۔ نفس جو ہے، نفس میں جو کمیاں، جو کوتاہیاں، وہ اتنے اندر سے آتی ہیں کہ انسان محسوس نہیں کر سکتا۔ اسی لیے بار بار اللہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ میں ایک مثال بتاتا ہوں۔ ایک آدمی ہے، دیکھیے تواضع اچھی صفت ہے، تواضع، خاکساری، یہ اچھی صفت ہے۔ اب بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کی خاکساری ہے نا، وہ آپ کی بلندی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ بہت بڑے آدمی ہیں، اب ایک دن آپ نے سب کے سامنے جو ہے کدال گٹر میں ڈالا اور یہاں سے وہاں تک نکال کے پھینک دیا۔ ایک دن آپ نے جھاڑو لگا دیا روڈ پر۔ اب یہ جو چیز ہے، یہ تو دنیا کے لیے یہ ہے کہ اتنا بڑا آدمی روڈ پہ جھاڑو لگایا، اتنا بڑا آدمی ایسا کیا، بہت بلند آدمی ہے، اور آپ کے دل میں وہی آ گیا تو سب خاک ہو گیا۔ ریا کی بڑی پوشیدہ راستے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ اپنے آپ کو بڑا نیچا بتا رہے ہیں، خاک در خاک، آپ کے پیروں کی خاک وغیرہ، اور مقصد یہ بلندی ہے۔ اسی لیے سلف میں سے ایک عالم کہتے ہیں، کفا بالنفس اطراء ان تزمها علی الملأ کأنک ترید منها زینتها، کہ تیرے غرور کے لیے یہ کافی ہے کہ تو تمام لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بہت مذمت کر اور دل میں اپنے نفس کی زینت ہو۔ تو بڑی پوشیدہ راہیں ہیں ریا کی بھی۔ اب یہ ریا ہے، یہ خاکساری نہیں ہے، یہ ریا ہے۔ تو اس لیے ارادے کو سنبھالنا بہت ضروری ہے، ارادے کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، آپ نے وہی کام، جھاڑو لگایا، گٹر صاف کیا، اس نیت سے کہ لوگوں میں ایک پیغام جائے، لوگ اس کو برا نہ سمجھیں، اور آپ کے دل میں ارادہ بالکل کسی قسم کی بلندی کا نہیں ہے، تو ٹھیک ہے۔ ورنہ بھائی کوئی وزیر ہے، کوئی افسر ہے، تو میں کہتا ہوں بھائی مجھ کو افسر بنا دو، روز ایک بار جھاڑو لگا دیا کروں گا، فوٹو کھینچ لینا، 5 منٹ کے لیے روڈ پہ میں روز جھاڑو مار دوں گا، وزیر بنا دو، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو وہاں معاملہ ارادے کا ہے۔ دیکھیے سارا معاملہ انما الاعمال بالنیات ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے؟ عمل ایک ہی ہے، لیکن ایک عمل ریا ہے، ایک عمل اخلاص ہے۔ کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں
جو حقیقت میں ریا نہیں ہے لیکن ایسا سمجھ لیا جاتا ہے کہ ریا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اچھا کرتے ہیں، آپ کے ارادے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اب لوگوں کو پتہ چل گیا، اب کچھ چیزیں ایسی ہیں ہی کہ پتہ چل جائے گا، اب اس پہ لوگ تعریف کرتے ہیں۔ مان لیجیے اب آپ نے کوئی اسکول اللہ کی رضا کے لیے بنا لیا، تو اب اسکول تو گھر میں رکھنے کی چیز ہے نہیں کہ کوئی جان نہیں پائے گا، بھائی لوگ اسکول میں آئیں گے، پڑھیں گے، دیکھیں گے تو بات آ ہی جائے گی لوگوں کی زبان پہ کہ بھائی یہ فلاں نے بنوایا۔ تو کوئی بھی سماجی کام جو آپ دکھ کے آنے والا کام ہے، جب وہ آپ کریں گے تو وہ دکھ ہی جائے گا، وہ چھپا آپ سکتے ہی نہیں۔ اب لوگ تعریف کر رہے ہیں آپ کی، تو اب یہ ریا نہیں، تعریف جو لوگ کر رہے ہیں تو اب لوگ کر رہے ہیں، اب ہم تو تعریف کرنے کے لیے کہتے نہیں ہیں کسی کو، ہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے، تو یہ ریا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور پوشیدہ بات کہ کوئی اطاعت کا کام ہے، لیکن اطاعت کا کام آپ ریا کے ڈر سے چھوڑ رہے ہیں تو وہ بھی ریا ہے۔ ترک الطاعت مخافۃ من الریا فہو الریا، کہ اطاعت کا کام اس لیے چھوڑ دینا کہ آپ کو ریا کا ڈر لگ رہا ہے، یہ بھی ریا ہے۔ میں نے یہ ساری باتیں تو نہیں، ایک بات میں نے اسی موضوع پہ بھی کہی تھی مسجد میں پیوستہ خطبے میں، تو میں نے مثال دیا تھا کہ مثال کے طور پہ بہت دن سے میرے دل میں تعلیم کا ارادہ تھا، میرا علاقہ پچھڑا تھا تعلیم کے لحاظ سے، پیسے تو سب کے پاس ہیں مگر تعلیم پہ کوئی توجہ نہیں، تعلیم غیروں کے یہاں ہے۔ تو یہ ہوا کہ اس کا کام کرنا چاہیے، لیکن کام کرنے کی ہمت کبھی اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ کام کریں گے تو پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہیں گے، ہو سکتا ہے لوگ یہ کہیں کہ کچھ اپنا ان کا فائدہ ہو، کچھ کاروبار اور کچھ کھانے پینے کا معاملہ ہو، تو اس ڈر سے وہ کام ڈیلے، کون جائے کرنے، تو یہ بھی ریا ہے۔ کیسے ریا ہے؟ بہت پوشیدہ ہے۔ کیسے ریا ہے؟ ایک کام جو اطاعت کا کام ہے اور بندوں کے فائدے کا کام ہے اور اللہ کو خوش کرنے کا کام ہے، تو گویا آپ نے اللہ کی رضا کو، بندوں کے فائدے کو ترجیح نہیں دیا، اپنی پرسنالٹی کو ترجیح دیا کہ میری پرسنالٹی جو ہے بے داغ والی، کہ مطلب یہ بہت صاف ستھرے مولانا صاحب ہیں، تو یہ جو آپ کی پرسنالٹی ہے اس کی حفاظت کے لیے آپ نے اللہ کی رضا کا جو کام، ضروری کام تھا آپ کر سکتے تھے، آپ نے وہ نہیں کیا، تو فہو الریا، یہ بھی ریا ہے، یہ بھی ریا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ احزاب میں کہا گیا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرو، اور کہا گیا کافروں کی اور منافقوں کی پیروی مت کرو۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ بھائی نبی کو تقوی اللہ سے ڈرنے کا حکم دینا نہیں سمجھ میں آتا، ہاں یہ ہوتا کہ اے نبی آپ اللہ سے بہت ڈرتے ہیں تو یہ بات تھی، اے نبی آپ کفار و منافقین یا آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، کفار و منافقین کی اطاعت سے بالکل دور رہتے ہیں، تو یہ تو کوئی بات تھی، مگر یہ کہنا کہ آپ کفار کی اطاعت نہ کریں، منافقین کی اطاعت نہ کریں، آپ اللہ سے ڈریں، یہ کیا مطلب ہے؟ تو جو آگے کی آیتیں ہیں ان کی روشنی میں جو اس کا مفہوم بتایا ہے وہ یہ کہ سچویشن اصل میں وہاں کیا تھی۔ سچویشن یہ تھی کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، یہ منہ بولے بیٹے تھے، لے پالک تھے۔ اب اس زمانے میں جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا وہ بالکل بیٹے جیسا ہوتا تھا، مطلب وہ بھی آپ کی جائیداد میں حصہ پائے گا، وہ بھی گھر میں آیا جائے گا، اس کی بیوی آپ کی ویسے ہی بہو ہے جیسے آپ کے خونی رشتے والے بیٹے کی بیوی بہو ہے، اور
وہ ویسے آپ سے پردہ نہیں کرے گی جیسے آپ کے خونی رشتے والی بہو نہیں پردہ کرے گی، اور وہ ویسے ہی حرام ہے آپ کے لیے جیسے آپ کی خونی رشتے والی بہو حرام ہے۔ یہ پورے سماج میں وہ ایک دم جڑ پکڑ کر کے رگو ریشے، اس کے خلاف کوئی کبھی سوچتا بھی نہیں تھا۔ اب یہ ایک بری رسم تھی، ایک مصنوعی چیز، گویا بیٹا نہیں ہے مگر بیٹا، وارث نہیں ہے مگر وارث، اس کی بیوی کو پردہ کرنا چاہیے مگر بے پردگی، اس کی بیوی جائز ہے مگر ناجائز۔ تو پورا سسٹم جو تھا نا وہ مصنوعی تھا، تو اس مصنوعی سسٹم کو توڑنے کی بات آ گئی تھی، اس کو توڑنا ہے۔ اب اس توڑنے میں ایک تو یہ ہوا کہ آج سے کوئی جو ہے اپنے منہ بولا بیٹا جو ہے وہ بیٹا نہیں، حقیقت میں یعنی خونی بیٹے کی طرح اس کی حیثیت نہیں ہے، یہ آج سے ختم۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، اب وہ ختم کرنا ہے، زید بن حارثہ کہنا ہے۔ ایک تو یہ دوسری سچویشن کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی بیوی ان سے جو ہے شادی کر دیا اپنے گھرانے کی۔ اب جیسے کوئی مزدور آدمی ہو روڈ پر گٹر صاف کرے، فرض کر لو، یا اور کوئی اس طرح کا آدمی ہو اور اپنی لڑکی کی اس سے شادی کرنی ہو، اپنے خاندان کی لڑکی کی شادی، تو کتنا مشکل ہے۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے، وہ غلام تھے لوگوں سماج کے حساب سے، اور اپنے گھرانے کی عورت کی شادی کرا دی۔ ایک مسئلہ تو یہ ہوا، اور یہ موضوع تھا ہی لوگوں کے ذہن میں، کہ دوسرا موضوع یہ ہو گیا کہ انہوں نے چونکہ دونوں کی نبھی نہیں اور اللہ کے ہاں طے تھا، تو اب ان کی بیوی سے شادی کرنی ہے۔ اب بتائیے اللہ کے رسول کے لیے یہ کتنی مشکل سچویشن تھی۔ اللہ کے رسول جیسا شریف پیغمبر، شریف اور وہ بھی پیغمبر کی شرافت، نفیس آدمی، آداب و اخلاق سے جو ہے سجی ہوئی شخصیت کے لیے ایک ایسا کام کرنا کہ دنیا کہے گی اپنی بہو رکھ لیا، کتنا مشکل تھا۔ سچویشن کتنی دردناک اور کتنی حیرت انگیز تھی، لیکن اللہ کہہ رہا تھا کہ یہ رسم آپ کو توڑنا ہے، یہ کسی دوسرے کے توڑنے سے ٹوٹے گا بھی نہیں۔ یہ رسم ٹوٹے گی تو نبی کرے گا عمل تو ٹوٹے گی، نہیں تو یہ رسم نہیں ٹوٹنے کی۔ اللہ کے فیصلے میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ رسم محمد عربی کے ذریعہ ٹوٹے گی۔ اب سوچ رہے ہیں اللہ کے رسول کہ پروپیگنڈا ہوگا، مسلمانوں میں بھی شبہ پیدا ہو جائے گا، جو کمزور ایمان والے ہیں وہ بددل نہ ہو جائیں کہ کہیں یہ نبی کچھ ڈھونگ تو نہیں ہے، یہ نبوت، یہ کیا ہو رہا ہے اللہ کی زمین پہ کہ آدمی جس کو اپنی بہو کہہ رہا تھا آج اس سے بیاہ کر رہا ہے، کہیں کچھ بات تو نہیں تھی گھر میں۔ ہو سکتا ہے ہمارے لوگوں میں شبہ ہو جائے، اور باہر کے جو لوگ آتے ہیں جہاں دعوت و تبلیغ ہوتی ہے، یہ بات جب لوگ سنیں گے تو ہو سکتا ہے اسلام سے نفرت کرنے لگے کہ جو اسلام کا داعی ہے، جو اسلام کا پیغمبر ہے، وہ پیغمبر تو اپنے گھر کی بہو کو اپنے بیاہ میں رکھ لے رہا ہے، بھلا ایسا آدمی نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ متنفر نہ ہو جائیں۔ اور یہ منافقوں کو، جو بیچ میں منافق ہیں، یہ طرح طرح کا پروپیگنڈا کر کے میرے خاندان کا، میرے صحابہ کا، میرے ساتھیوں کا دماغ کھا لیں گے۔ یہ سارے خیالات اللہ کے رسول کے پردے ذہن پہ تھے، اور آپ بڑے حرج میں تھے، بڑے اندیشے میں تھے۔ کہا ہے نبی اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے، یہ خیالات جو آ رہے ہیں ان کی پرواہ مت کیجئے، یہ منافقین کے پروپیگنڈے کو جانے دیجئے، یہ مشرکین جتنی ہوا چلانا چاہیں ہوا چلائیں، آپ کو یہ کام کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھیے، اتق اللہ، یہ اخلاص ہے۔
کہ اللہ کے لیے اپنی پرسنالٹی کو داؤں پہ لگا دیا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو خاک کر دیا، اللہ کے لیے اپنی کوئی عزت نہیں ہے، اللہ کے لیے اپنی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے، اللہ کے لیے اپنا وجود ہی نہیں ہے، اپنا سراپا ہی نہیں ہے، نہ میرا ہاتھ ہے، نہ میرا پاؤں ہے، نہ میرا کپڑا ہے، نہ میرا بدن ہے، میرا کچھ نہیں ہے، سب اللہ کا ہے۔ یہ اخلاص ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ بات آئے گی تو برکت آئے گی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ باقی باتیں تو اس میں بہت ساری ہیں، مطلب طرح طرح کی بات ہو سکتی ہے۔ یہ اگر حقیقت ہم سمجھ لیں اور اس حقیقت کی بنیاد پر کوئی کام شروع کرے تو پیسے سے نہیں کام رکے گا، اللہ راستے بنا دے گا، پیسے سے نہیں کوئی کام رکے گا۔ یہ ارادے جتنے ہی زیادہ جمع ہوں گے اللہ تعالیٰ ان میں اتنی ہی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔